बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद जाफरी है। व्लॉग में एक बार फिर खुशामदीद। उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। जो कल हम बात कर रहे थे जस्टिस डोगर साहब की, इस्लामाबाद के मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस हैं, उनका और ईमान मज़ारी साहिबा का जो मामला है वो अब बहुत ज्यादा बढ़ गया है। मामलात यहाँ तक पहुंच गए हैं। आज क्या लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है वो आपको बताएंगे, और इसके अलावा ये बताएंगे कि जस्टिस साहब क्या कोशिशें कर रहे हैं, और इस्लामाबाद के ऐवान अदल और उसके अलावा जो सरकारी जिसे कह लें सर्कल्स हैं, उनमें उनके खिलाफ, जस्टिस साहब के खिलाफ कौन सी कार्रवाई या कोई इस तरह का स्टेप जो उनके लिए बहुत बुरा है, उसके हवाले से भी खबरें हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और इस सब के साथ एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है जो कि पिछले 24 घंटों में, जिसका ताल्लुक बराह रास्त उसी बात से बनता है जो मैं आपको कल रात कह रहा था, जो मिसाल दे रहा था आपको, उस नोटिस के बारे में भी बताएंगे। और ख्वाजा बरादरान जो है, ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, उस नोटिस के ऊपर जो कि अदलिया के हवाले से है, बड़े बरहम नजर आते हैं, बड़े गुस्से में, बड़े नाराज से और दुखी नजर आते हैं। तो वो सारी कहानी आपके साथ शेयर करते हैं। और मरियम नवाज साहिबा का जो मसला है, उनकी भी एक वीडियो आपको दिखाएंगे, जिससे देखकर उनकी करंट पॉलिटिकल सिचुएशन का भी आपको अंदाजा हो जाएगा कि कहां पर खड़ी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पंजाब हुकूमत की वजीर आला मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा। उस सब के साथ शुरू करते हैं जस्टिस साहब का। जस्टिस साहब के, जैसे मैंने आपको बताया था कि मामलात यहाँ पर खड़े हुए थे कि उन्होंने अपनी बात की वजाहत दी थी कि जी मैंने तो उनको कुछ और कहा था, मगर वो बात जो है कहीं किसी सूरत एक्सेप्ट नहीं हुई, बल्कि उनसे उनकी और जग घसाई हुई और मसले मसाइल खड़े हुए। उसके बाद 51 फीमेल जो लॉयर्स हैं, उन्होंने उनके खिलाफ एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी की, उनको कंडेम किया उनके इस बिहेवियर को। और उसके अलावा अब हादी साहब जो हैं, जो कि एसोसिएट भी हैं ईमान हाजिर साहिबा के, उनके शौहर भी हैं, उन्होंने एक रिक्वेस्ट फाइल की है कोर्ट के साथ, और उनको कहा है कि वो वाली जो वीडियो है जो उस कार्रवाई की थी जहां पर ये सारी बातचीत हुई थी, उसको महफूज कर लिया जाए, उसको जाया ना किया जाए, क्योंकि हम लोग उसको माजे फ्यूचर में इस्तेमाल करेंगे। यानी कि अब ये मामला जो है वो यहाँ पर रुकने वाला नहीं है। अब डोगर साहब के सर को जो ताकत का, जिसे कहते हैं, नशा चढ़ा हुआ था, क्योंकि और वो ताकत का नशा चढ़ता कैसे है? अगर आप किसी नॉर्मल तरीके से जो प्रोसीजर्स हैं उसके तरीके से आकर इन बड़ी कुर्सियों पर बैठे तो आपको अपनी अकाउंटेबिलिटी का पता होता है। मगर डोगर साहब जिस तरह से चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट बने, उसके ऊपर हम कई व्लॉग्स कर चुके हैं। वो आप अगर नहीं जानते तो उसके बारे में थोड़ी सी रिसर्च कर लें, तो आपको पता लग जाएगा कि सिचुएशन कहां पर आकर खड़ी हुई है। तो वो चूंकि उस तरह से पहुंचते हैं तो उनको तब ये एहसास होता है कि वो ऑल पावरफुल है और वो जो चाहे कर सकते हैं। किसी को तड़ी लगाने हो तौहीन अदालत की, वो भी लगा सकते हैं। किसी को तू तड़ाक करना हो वकील को, वो भी कर सकते हैं। किसी को सेक्सिस्ट रिमार्क्स पास करने हो, उनके लिए ऑल इज फेयर। उन्होंने सत्ते ही खैरान है, क्योंकि उनके सर पे बहुत ही ताकतवर हाथ है। मगर अब सिचुएशन ये है कि जैसे साहब ने पहले तो उनकी फैमिलीज के अपनी किसी फैमिली मेंबर्स के थ्रू उनकी फैमिली को, ईमान की फैमिली को अप्रोच किया कि जी कोई माफी तलाफी को सुलह वगैरह कोई रफा दफा मामला हो जाए, मगर वो भी हर बार कामयाब नहीं हुआ। और अब बात ये हो रही है कि इस मामले को दबाने के लिए हो सकता है कि जस्टिस साहब के खिलाफ को बड़ी कार्रवाई की बजाय किसी तरीके से उनको इस ओहदे से शायद हटा दिया जाए, जो कि मुझे जिसे आप कह लें कि अनलाइकली लगता है। एडमिशन है वो, लेकिन यह है कि अगर ये कार्रवाई आगे बढ़ती है तो फिर ज्यादा जगहसाई होगी, ज्यादा बदनामी होगी। लेट्स सी कि अब ये जंग जो छिड़ गई है ये कौन जीतता है। मगर ये जो सारी हरकतें वो यहाँ पर बैठ के कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको कल कहा था कि ये हमेशा के लिए इन कुर्सियों पर बैठने वाले लोग नहीं है। इनको अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचना चाहिए। जिस तरह काजी फायज ईसा साहब की जिंदगी हराम है, उनके अमाल उनका डरावने ख्वाब की तरह पीछा करते हैं। जहां वो जाते हैं वहां पर लोग उनको जो है उनकी तनकीद करते हैं, उनको बुरा भला कहते हैं, क्योंकि उन्होंने हरकतें ही ऐसी की हैं माशाल्लाह से। तो जो लोग इनको यहाँ पर इन सीटों पर लाके बैठते हैं, उन्होंने एक खास किस्म का नोटिफिकेशन जो है वो जारी हुआ पिछले 24 घंटों में, जो कि इस मामले को, वो इस चीज को नहीं एड्रेस करना चाहते कि ऐसी कार्रवाइयां ना हो, इस तरह के फैसले ना हो, इस तरह की स्टेटमेंट्स ना आए। उन्होंने इसका एक और तरीके से जो है वो बंदोबस्त कर लिया है। और वो बंदोबस्त ये है कि जहां पर उनको, जजेस को, इंतहाई भारी भरकम तनख्वाहें मिलती हैं ये सब कुछ करने की, छुट्टियों पर जाने की, छुट्टियों से आने की, वो उन सब के साथ साथ और वो फैसले देने की जो कि इंतहाई गैर मकबूल और इंतहाई कई दफा गैर आईनी और गैर मंतकी भी हुआ करते हैं, उनके ऊपर बहुत सारा क्रिटिसिज्म भी होता है, तो उसको प्रोटेक्शन देने के लिए उन्होंने ये फैसला किया है कि 3 गार्ड्स हर वक्त न सिर्फ सर्विंग जजेस के साथ
بلکہ ریٹائرڈ ججز کے ساتھ بھی ان کی 24 گھنٹے حفاظت کے لیے ہماری حکومت آپ کے میرے پیسے سے وہ خرچہ نکلے گا، اور وہ 3 گارڈ جو ہیں وہ 24 گھنٹے ان کے ساتھ رہیں گے اور ان کی حفاظت کریں گے۔ نہ صرف یہ، اگر وہ جج اللہ کو پیارے جب بھی ہو جاتے ہیں تو ان کی جو اہلیہ ہیں ان کے لیے بھی وہ 3 گارڈ تا حیات جو ہیں ان کے ساتھ رہیں گے 3 شفٹوں میں، یعنی کہ 9 گارڈز کی ڈیوٹیز لگیں گی، اور وہ سارے کا سارا پیسہ جو ہے اب وہ بنیادی طور پہ فیصلے بھی آپ کے میرے خلاف دیں گے، وہ تضحیق اور جسے کہتے ہیں بدتمیزی بھی آپ کے میرے وکلا سے کریں گے، جو ہماری جو ہے وہ استدعا لے کے ججز کے سامنے جاتے ہیں، اور پھر ان کا خمیازہ جو ان کا کارما ہے، جو اس کا رزلٹ ہے جو دنیا میں سے ان کو ملنا ہے، اس سے بچانے کے لیے ان کو اور ان کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے اپنے اعمال کے نتیجے سے اس کے پیسے بھی آپ اور میں دیں گے۔ تو یہ جو کہانی ہے یہ ایک انتہائی خوبصورت کہانی ہے، جس کے اوپر سب سے مزیدار موڑ یہ ہے کہ اعتراض جو کیا وہ اٹھایا خواجہ سعد رفیق صاحب نے۔ خواجہ سعد رفیق صاحب نے یہ نوٹس جو ہے وہ ٹویٹ کیا، اور ٹویٹ کرنے کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ بھائی یہ جو سارا کچھ ہے، انہوں نے اس کے پورے خرچے کا بریک ڈاؤن کیا، یہ آپ ان کی ٹویٹ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ پہلے ہی ملک کے اوپر اتنا بوجھ ہے، لوگ جو ہیں وہ پہلے ہی کرٹیسائز کرتے ہیں اوپر سے کہ جی ہم کاسٹ آف گورنمنٹ جو ہے وہ اتنی زیادہ ہے، تو جب ہم یہاں پر کھڑے ہیں تو پھر یہ ایکسیسو ہے، کیا ضرورت ہے اس سب کی؟ خواجہ صاحب کو یہ بات بہت اچھے سے معلوم ہونی چاہیے کہ اس کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے، وہ میں بھی بتا چکا ہوں۔ دوسری جانب اسی ٹویٹ کو ٹویٹ کر کے خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ بھائی ہم سیاستدان جو ہیں ہمارے اوپر تو 900 احتساب، ہم لوگوں کو 2 کمرے کا جو ہے پارلیمنٹ لاجز کے اندر انہوں نے اپنے رونے شروع کر دی کہ جی پولیٹیشنز جو ہیں وہ بیچارے غریب غربے، ان کی تنخواہیں بڑھ جائیں تو چیخیں نکلتی ہیں لوگوں کی، بڑے اعتراض ہوتے ہیں، لیکن ججز پہ جتنے مرضی خرچے ہو جائیں اس کے بارے میں باقیوں کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، کوئی بات نہیں کرتا۔ خیر بات سبھی کرتے ہیں، سوال بھی اٹھاتے ہیں، لیکن خواجہ صاحب کا اس چیز کو ہائی لائٹ کرنے کا یہ طریقہ تھا، جس سے ایک عجیب سی بات یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ ججز جو کہ ان کے حق میں فیصلے دے رہے ہیں، اچانک مسلم لیگ نون کے ان بڑے تھموں کو ان کے حق میں ہونے والے بہتر فیصلے یا ان کے فائدے کے فیصلوں کے اوپر اعتراض کیوں ہونے لگا ہے۔ یہ بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ لیڈ ہے، جس کو میں کوشش کروں گا آپ کے لیے اس کو ذرا ڈگ اپ کریں اور دیکھیں کہ سچویشن کہاں پر کھڑی ہے۔ اور جہاں تک پروٹیکشن کی بات ہے تو آپ یہ ویڈیو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بنیادی طور پہ پروٹیکشن جو ہے وہ صرف اور صرف ان ججز کو نہیں چاہیے، پروٹیکشن کسی اور کو بھی چاہیے۔ ویڈیو دیکھیں۔ آپ ٹھیک ہو صاحب؟ آپ نے فکر نہیں کرنی، جو بھی نقصان ہوئے پانی اتر جائے انشاءاللہ پورا کریں گے۔ اللہ خیر کرے سی، اللہ خیر کرے سی۔ میرا خیال ہے آپ کو کچھ لمبا چوڑا سمجھانے کی اس میں ضرورت نہیں کہ میں نے یہ ویڈیو آپ کو کیوں دکھائی ہے۔ پورے انٹرنیٹ کے اوپر بھی لوگ اس کے اوپر اسی بات پر تنقید کر رہے ہیں کہ بھائی جہاں پر کھڑے ہو کر محترمہ جو ہیں وہ خطاب کر رہی ہیں، وہاں سے جو کوسوں دور عوام کو روک لیا گیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ وہی ہے جس کی وجہ سے آپ کے ججز کو یہ گارڈز پرووائڈ کرنے کی ضرورت پیش آئی ہے۔ جب لوگوں کو حقیقی طور پر یہ جن کے ساتھ ہو رہی ہے، جو اس عذاب سے، جو اس قدرتی آفت سے گزر رہے ہیں، ان کو تو پتا ہے کہ ان کو کتنی جسے کہتے ہیں فیسلٹیز پرووائڈ کی گئی ہیں، ان کو تو یہ معلوم ہے کہ ان کو ریسکیو کرنے کے لیے کتنے ایفیشینٹ کام ہوئے ہیں، ان کو یہ پتا ہے کہ ان کو ابھی جو ہے وہ ریلیف کے حوالے سے کتنے پرسنٹ ہیں۔ جب قریب جائیں گی تو وہ چیخیں گے، چنگھاڑیں گے، شکایت کریں گے، اعتراض کریں گے، وہ میڈیا کور کرے گا، وہ ساری کی ساری ویڈیوز بنیں گی، اور پھر یہ جو سب اچھے کی رپورٹ والی ایک فلم چل رہی ہے، وہ فلم جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو پائے گی، وہ نیریٹو جو ہے وہ بالکل ختم ہو کے رہ جائے گا۔ مگر افسوس اس بات کا ہے کہ محترمہ کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ اگر وہ نیریٹو بلڈ کرنے چلی ہیں تو پھر اس طرح کی ویڈیوز اپلوڈ کرنے کا کیا فائدہ ہے، جو کہ چیخ چیخ کر بول رہی ہیں کہ آپ عوام کے اندر کھلے میں جانے سے ڈرتی ہیں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ان کا حقیقی ریاکشن کیا ہے۔ سٹیجڈ مینج اسکولوں میں جا کر وہ بچے جن کے گھر جو ہیں وہ رڑ گئے ہیں، وہ بچے جن کے زندگیاں تباہ ہو گئی ہیں، جن کے ماں باپ جو ہیں وہ اس وقت قسم پرسی کی حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں، غریب لوگ، ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کی بنائی ہوئی ڈرائنگز کے اوپر بات کرنا تو بڑی آسان ہے، مگر جو سچ میں لوگ اس مصیبت میں، اس عذاب میں پھنسے ہوئے ہیں، وہ جتنے لوگ وہاں پر کھڑے ہوئے تھے وہ سب کے سب مینج تو نہیں ہو سکتے تھے۔ وہ اتنے سارے لوگوں کو مینج کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، ان میں سے کوئی ایک آدھا بھی کوئی تلخ سوال کر دے یا کوئی اپنی تکلیف بتا دے تو پھر وہ ساری کی ساری کہانی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔
اور جہاں تک بات ہے مریم نواز شریف صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی پرفارمنس کی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جلال پور کے حوالے سے بہت سارے سوالات اٹھائے گئے کہ وہاں پر یہ ہوا، وہاں پر کشتیوں کے انجنز نہیں ہیں، لوگ ابھی تک بنے ہوئے ہیں، تو وہ بات کہیں اوپر تک جا پہنچی ہے، اور اسی وجہ سے آج وزیر اعظم صاحب اور ہمارے چیف آف دی آرمی اسٹاف نے بھی جلال پور کا دورہ کیا ہے کہ وہاں پر سچویشن کیا ہے، جو کہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے پاکستان کے انفارمل میڈیا کے لیے، پاکستان کے ڈیجیٹل میڈیا کے لیے، جن لوگوں نے یہ آواز اٹھائی ان لوگوں کے لیے، ابھی علی پور کے حوالے سے بھی جس کے اوپر بھی آواز اٹھائی گئی تھی اس حوالے سے بھی جو ہے وہ اب ایکشن ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، مگر جو دورے ہیں وہ جہاں پر خوش آئند ہیں، اگر جا رہے ہیں اچھی بات ہے، مگر وہ افیکٹو مجھے کیوں لگتا ہے کہ نہیں ہے، اس وجہ سے افیکٹو نہیں لگتے مجھے کیونکہ اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر بھی ان کے آنے کی خبر تو پہلے ہی آ جاتی ہے، اور جن کے آنے کی خبر پہلے آ جاتی ہے تو سیٹ لگ جاتے ہیں، ایکٹنگ کلاسز شروع ہو جاتی ہیں، ٹریننگ شروع ہو جاتی ہیں، آپ نے بیٹا یہ کہنا ہے، آپ نے اس بارے میں بات نہیں کرنی، یہ سب کچھ ہم نے دیکھا ہوا ہے اپنی صحافتی دور کے اندر بھی، اور اس کے علاوہ بھی جو ہماری زندگی کے اندر مختلف کاروبار حیات رہے ہیں اس کے اندر، تو یہ سب کا سب جو دورے ہیں ان سے نہیں، یہ سب کا سب پروسیجرل اور ایڈمنسٹریٹو جو آپ کا پورے کا پورا سٹرکچر ہے اس کو ٹھیک کرنے سے ہوگا، یہ لیڈنگ بائی ایگزامپل سے ہوگا، جب وزیر اعلیٰ صحیح سوال پوچھیں گے، جب وزیر اعلیٰ کمپیٹنٹ ہوں گے، جب ہمارے وزراء کمپیٹنٹ ہوں گے، جن کو صرف جب آ کر کوئی بابو ایک سلائیڈ شو دکھا کر پریزنٹیشن یا ایک بورڈ لگا کے پریزنٹیشن، ہم نے یہاں پر یہ کر دیا، ہم نے یہاں پر یہ کری، اس پر وہ کہیں کہ بہت اعلیٰ کیونکہ کیمرہ سارے دیکھ رہے ہیں، یہاں پر مجھے یہ نہیں کرنا کہ آپ کے اوپر کوئی سوال پوچھوں، جب تک یہ ختم نہیں ہوگا تب تک یہ سب کچھ بھی چلتا رہے گا۔ دوسری جانب اگر عمران خان صاحب کی بات کریں تو ان کے بیٹے جو ہیں انہوں نے اور جنہیں کہتے ہیں ان کی فیملی نے، اور محترمہ بشرا بی بی جو ہیں ان کے فیملی نے بھی اب یو این ریپرٹوا کو ایک اپنی اپلیکیشن بھی جمع کروا دی ہے کہ ان کے ساتھ جو ان کے مطابق ظلم اور بربریت ہو رہی ہے، جس طرح ان کو غیر قانونی طور پر جیل میں رکھا گیا ہے اور جن حالات میں رکھا گیا ہے، غیر انسانی ہیومن رائٹس کی وائلیشن کرتے ہوئے، پریزن لاز کی وائلیشن کرتے ہوئے، وہ ساری کی ساری وہ بات جب آگے چلے گی تو پتہ لگے گا اس پہ کیا ایکشن ہوا۔ باقی خبروں کے ساتھ آپ کو ملیں گے کل اور تجزیے کے ساتھ، خیال رکھیے گا، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔